السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ کل کا دن جو گزرا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی خوشی کو بھی امام حسین کے غم پہ قربان کر دیا. یعنی امام کی ولادت کا جشن دنیا میں منایا نہیں جاتا کیونکہ ایام سوگ ہیں، اس لیے سب لوگ اس وقت تک غم مناتے ہیں جب تک امام کے ایام غم 2.25 مہینے ختم نہ ہو جائیں یا بعض جگہ 40 دن. تو لیکن یاد منانا، کیونکہ ایام اللہ ہماری ذمہ داری ہے امام کو یاد کرنا، ان کا پیغام پہنچانا اور ان سے وابستگی حاصل کرنا ہماری باعث خیر و برکت ہے. تو آج کے خطبے کا موضوع امام موسیٰ کاظم کی حدیث کی روشنی میں کہ آج کا دن کل سے کیسے بہتر بنائیں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو تو اس کے لیے آج کام کرنا ہوگا. کیونکہ یہ حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. اللہم صل علی محمد وآل محمد من استوى یومہ فہوا مغبون. امام فرما رہے ہیں کہ جس کے 2 دن برابر ہو جائیں، یعنی اس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو تو ایسا انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے 24 گھنٹے گنوا دیے اور کچھ کمایا نہیں. آپ 5 روپے کھو دیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، عمر چلی جاتی انسان کو افسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا حساب و کتاب نہیں رکھتا. امام فرما رہے ہیں اسی لیے تمہیں ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے، یہ خیال رکھنا ہے کہ تمہارا کل گزرے ہوئے کل سے ہمیشہ بہتر ہوتا چلا جائے. جب تک بہتر نہیں ہوگا تم جنت کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی. بحر الانوار کی جلد 78 صفحہ 326 کے اوپر حدیث نمبر 5 ہے جو آپ خدمت میں عرض کی. اب یہاں بہر اشعار کے طور کہ آج نہیں گل کل سے بہتر، آج نہیں گل گر کل سے بہتر تو برباد ہے مقدر. آج نہیں گر کل سے بہتر تو پھر برباد ہے مقدر. انسان اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ آنے والے کل کو، اور یہ مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پورا دن گزر جائے اور کوئی نیکی نہ کرے. یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہے نا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کنویں دور دور ہوتے تھے. ہاں جناب شعیب کی بیٹیاں بھی لینے گئی تھی پانی، ہمارے راجستھان میں بہت دور دور پانی لینے جانا پڑتا ہے. تو آدمی کئی دن میں ایک بار جاتا تھا. ابھی تو آپ کے گھر پہ نل ہے، دن میں 10-20 مرتبہ آپ کھول کے لے لیتے ہیں. تو مومن کے لیے بھی آج کل ایسا ہی ہے، چاروں طرف صاحبان ایمان ہیں، انسان کے لیے خیر کا اسباب ہیں، اس کے بعد بھی انسان اگر نیکی نہ کمائے گا تو پھر کب کمائے گا. ماں باپ موجود ہیں، چہرے کو دیکھ کر زیارت کر لے، حج کا ثواب کما لے. دوست احباب موجود ہیں، سلام دعا کر لے. انسان کے لیے تمام یہ سینٹرز موجود ہیں جہاں پروگرامز ہو رہے ہیں، اس میں آ جائے، علماء کی ہم نشینی کرے. یہ تمام وہ کام ہیں جو اس کے لیے روزانہ پاسبل ہیں. انسان عبادت کرتا ہے، عبادت جو ایڈ ہوتی ہے اس کے دن کو بہتر بناتی ہے. لیکن اگر اس کی سائیکل الٹی چلنے لگ جائے تو پھر معاملہ خراب ہے. لیکن جب تک اس کی سائیکل سیدھی چل رہی ہے، راہ ایمان کے اوپر ہے، تو پھر اس کا اگلا دن بہتر. اب یہاں
کیونکہ کیسے بہتر ہوگا اس کے لیے امام کہتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم. یہ امام موسیٰ کاظم کی دوسری حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے. ہر دن اس کی اکاؤنٹنگ ضروری ہے. آپ اپنی اکاؤنٹنگ ہو سکتا ہے مہینے میں، ہفتے میں کرتے ہو، سال میں کرتے ہو. بہت سے لوگوں کو جو ہے 2 ہفتے میں چیک ملتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ 1 ہفتے 2 ہفتے بعد دیکھے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، میرا کتنا واجبات چھوٹ گئے. اسے اسی وقت اس کی اکاؤنٹنگ کرنی ہے کہ مجھ سے میرے واجبات تو نہیں چھوٹے، میری جو ذمہ داری ہے میں اسے پوری کر پا رہا ہوں یا نہیں. اگر کر پا رہا ہے تو یقینی طور پر پھر وہ کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر اس سے اس کے واجبات چھوٹ رہے ہیں اس کا مطلب بھی اس نے کمی ہے، اسے اپنے کو بہتر بنانا. اب کیا امام پھر آگے فرمائے فَإِنْ عَمَلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّهَ وَإِنْ عَمَلَ سَيًّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ. امام فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اس کا عمل اچھا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پانے والے اس عمل کو اور زیادہ جو ہے کرنے کی توفیق دے. استزادہ یعنی اور زیادہ کرے، اس عمل کی نیکی کو اور زیادہ اس کے لیے مہیا کر دے. والدین کی خدمت کر رہا ہے تو اور خدمت کا جذبہ دے. انسان اگرچہ مومنین کے لیے کوئی بھلائی کر رہا ہے تو اور بھلائی کا جذبہ دے. انسان جو بھی کار خیر میں لگا ہوا ہے انسان اس کے لیے اور زیادتی کا جو ہے اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرے. وَإِنْ عَمَلَ سَيًّا اگر اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، استغفر اللہ تو خداوند عالم سے توبہ کرے، منہ وتاب الیہ اور اس کی طرف دوبارہ پلٹ آئے. انسان راہ خدا سے اگر دور ہو رہا ہے تو بہت جلدی یو ٹرن بنا لے تاکہ اسے زیادہ مسافرت نہ کرنا پڑے. یہ اصول کافی کی جلد 4 صفحہ 191 پر حدیث ہے. بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ اس تمام حدیثیں جو آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں آج تو وہ سب کے سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ہم کل کو آج سے کیسے، کل کو کل سے کیسے بہتر بنائیں، یا آج کو اپنے کل سے کیسے بہتر بنائیں. تو یہ بہرحال کہتے ہیں ما من شیء تراہ عیناک الا فیہ موعظہ. امام فرمانے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان دیکھتا اور اس کے لیے کوئی اس میں نصیحت عبرت نہ ہو. یہ ہے. اب کیا ہے کہ کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنے دن کو بہتر بنانے کے لیے، جیسے آپ میں یعنی اپنے جاب میں یا اپنے جو ہے وہ بزنس میں یہ دیکھتے ہیں میرے جاب آور زیادہ ہوں گے تو مجھے زیادہ سیلری ملے گی، تو آپ اس میں کوشش کرتے ہیں. جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنے گاہک آئیں گے اتنا زیادہ میرے لیے پروفٹ ہے، جتنا میرا مال بکے گا. تو انسان کے پاس جو اس کا سرمایہ اس کی زندگی ہے، یہ کہاں لگا رہا ہے، اس کے بدلے میں کیا پا رہا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ پروفٹ ہے. تو اب یہ لازمی کہ سرمایہ لگاتا ہے کبھی، لیکن امام کہہ رہے ہیں بہت ہی ایزی چیز ہے. لک کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے سے تمہارے اوپر کیا اثر ہو، یہ بھی تمہارے اوپر جو ہے حساب و کتاب میں کام آئے گا. کسی چیز کو اگر تم دیکھ رہے ہو، اس دیکھنے میں بھی ما من شیء تراہ عیناک، تمہاری آنکھیں جو چیز دیکھ رہی ہیں اس دیکھنے میں اگر تمہیں نصیحت مل رہی ہے تو یقینی طور پر تم اس کے ذریعے ثواب کما رہے ہو. لازمی ماں باپ کے چہرے دیکھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، قرآن دیکھنے سے ملتا ہے، مومن کے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے، کعبے کو دیکھنے، یہ تمام چیزیں جس پہ انسان کی نگاہ پڑتی ہے وہ خود بخود عبادت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں اگر ان کو دیکھ کر، یہ مولا کائنات کا ہے نا کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا سوائے اس کے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. یعنی ہر مرحلے پہ اسے خدا کا نظر آتا ہے. تو پھر اس کی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ قدرت خدا کے بغیر کوئی دنیا میں شے ممکن نہیں ہے. اسی لیے وہ شے نہیں تھی تب بھی خدا تھا، وہ شے ہے اس کی بقا کے لیے بھی خدا ہے، اس کی فنا کا بھی حکم خدا نے دیا ہے. ہر جگہ خدا ہے. تو جب خدا نظر آ رہا ہے تو، لیکن دنیا میں عبرت کیا ہے، آپ جب بھی گزرتے ہیں آپ نے تاج محل دیکھا، اب آدمی تاج محل کی بیوٹی دیکھ کے آ جاتا ہے، عبرت نہیں لیتا کہ بنانے والے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے. یہ تو باقی ہے، لیکن اس میں ہم نشینی کرنے والے نہیں رہے. یہ انسان بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتا ہے، بڑی بڑی اشیاء دیکھتا ہے کہ ان کے مالک تھے، بنانے والوں نے پوری زندگی لگا دی، لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں گئی. ہمارے ساتھ بھی دنیا نہیں جائے گی، ہمارے اعمال جائیں گے، لیکن انسان اعمال بنانے میں کم، دنیا بنانے میں زیادہ لگا ہوا ہے. اس کی ساری تقدو دنیا بنانے میں ہے، اعمال بنانے میں نہیں. یہ موعظہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کو موعظے کی بڑی ڈیٹیل ہے جس کو آپ بہرحال اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے جتنی زیادہ آپ میں صلاحیت ہے آپ اسے آگے بڑھا سکتے ہیں. جو شے آپ کو نظر آئے، پھولوں کی خوشبو میں خدا نظر آتا ہے انسان کو، چاروں طرف انسان کے جو یہ بہتا ہوا پانی، اس کی روانی میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے،
ہر انسان کے بعد جو صلاحیت ہے وہ انسان کے لیے ایک معجزہ ہے. تو ان کے اندر بارہ ایک لمبی ڈسکشن ہے جس کو انسان اپنے ذہن میں رہے. یہ امام کا ایک پیغام کہ تم اپنے آج کو کل سے بہتر بنانا چاہتے ہو تو ہر لک پہ اپنے لیے خیر کو طلب کرو, اس سے اچھی کوئی شے نہیں ہے. اب یہاں اس کی بڑی منزلیں, اس میں ایک چھوٹی چیز عرض کرتا ہوں کہ مومن کے پاس کوئی بھی خیر دیکھ کر اگر خوش ہوتا ہے تو اس سے بڑی دولت نہیں ہے, لیکن مومن کے پاس مال دیکھ کر جل جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے. ابھی ہر انسان کا اپنا ہے اکاؤنٹنگ, کوئی کسی کے دل میں جھانک کے دیکھ نہیں سکتا ہے, اور کوئی یہ تو قیامت میں راز کھلے گا, ابھی نہیں کھلنے والا. ہاں, یہ قیامت میں راز کھلے گا کہ کیا کیا ہو رہا تھا, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا دل میں سوچ رہے تھے. یہ ہے. اچھا, اس کا مسئلہ الٹا ہے. دیکھیے, دعا کیجیے گا میں بھی صحت کے لیے انشاءاللہ آپ کو خدا صحت مند رکھے. تو یہ انسان کو اگر انسان بعض جگہ اس چیز سے جب کیا کوڑھنے لگتا ہے, جلنے لگتا ہے, تو وہ کسی اور کو جو ہے نقصان پہنچانے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, تو وہاں سزا تو بعد میں یہیں وہ پا رہا ہے. تو ایسے سے بہتر ہے کہ انسان اس سائیکل سے نکل رہا ہے. یہ ہے, یہ اس کے لیے سب سے بہترین ہے. اب یہاں اس چیز کو سمجھیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اب یہ میں نے عرض کیا کہ کیسے ہم جو ہے وہ آج کو اپنے کل سے بہتر بنائیں. اس کے لیے حدیثیں میں نے سلیکٹ کی ہیں اسپیشل جو ہے آرڈر کے اندر, تاکہ یہ پیغام ہے. صبح میں نے پڑھا باہر, اس لیے میں اس کو بدلا نہیں, دوبارہ پڑھ رہا ہوں دوسرے انداز سے, خطبے کے انداز سے, تاکہ آپ کے اذہان میں رہے. واللہ ما آتا مومنو قطع خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن ظنہ باللہ عز وجل ورجائہ لہ وحسن خلقہ والکف عن اغتیاب المومن. یہ دو چیز لکھی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو, تو سب سے پہلی چیز اللہ پہ ہمیشہ حسن ظن رکھے. اللہ پہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ خدا اپنے بندے کے لیے کبھی برا نہیں چاہتا, اللہ کہ بندہ خود اپنے لیے برا کرنے لگے. خدا کسی بندے کے لیے کبھی برا نہیں چاہتا. امتحان میں مبتلا کرتا ہے, لیکن وہ بھی اس کے خیر کے لیے, وہ بھی اس کے خیر کے لیے. تو حسن ظن رکھے ہمیشہ. خدا اپنے بندوں سے ہمیشہ مہربانی کرتا ہے اور رحم میں کرنے والا ہے, اللہ کہ انسان خود اپنے لیے مشکل کھڑی کرے. یہ پہ دوسری چیز جو انسان کو بہتر بناتی ہے اس کے آج کو, حسن خلقی. جتنا اچھا اس کا اخلاق ہوگا اتنا زیادہ اس کا آج کل سے بہتر ہوگا. اس کا اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا اخلاق اس کا بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کا آج بہتر ہوتا چلا جائے گا. تیسری چیز بہت امپورٹنٹ, والکف عن اغتیاب المومن, اور مومن کی غیبت سے بچا رہے. یہ لکھا ہے. ابھی ہم ایک روایت پڑھا ہوں, قبلہ بیٹھے ہمارا مولانا صاحب یہاں پر ہمارے لیے بہرحال باعث خیر ہیں, تمام علماء ان کی انشاءاللہ آوری ہماری باعث سے برکت ہوتی ہے. تو تمام علماء ماشاءاللہ مفضل صاحب یہاں موجود ہیں, خدا ان کے انشاء توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کو طول عمر گئے. یہ عجیب میں نے روایت دیکھی بھائی, بہت صبح پڑھ رہا تھا, بہت ساری روایتیں دیکھ رہا تھا امام موسیٰ کاظم سے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور امام کا جواب ہوتا ہے, اور اس جواب کے پیچھے راز ہوتے ہیں. صلہ رحمی بہت بڑا ایک حکم ہے. تو امام کے ایک ریلیٹیو تھے, اور امام نے ان سے نہ ملنے جلنے کی جو ہے وہ ارادہ کر لیا تھا کہ ان سے ملوں گا, ان سے میں قطع رابطہ کرتا ہوں, ملوں گا نہیں. تو کوئی شخص آ گیا امام موسیٰ کاظم کے پاس, کہ مولا آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑو, اور آپ نے خود کزن سے اپنے جو ہے رشتہ دار سے جو ہے وہ نہ ملنے کا وعدہ کر لیا. آپ نہ ملنے کا, یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور بہت بڑا اس کا جواب ہے. تو امام نے کہا کہ اس سے نہ ملنا بھی اس کے لیے خیر ہے. کیوں خیر ہے سنیے, امام کیوں کہے کیوں خیر ہے. کیونکہ اب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا ہے کزن جو ہے یہ مجھ سے جیلس رہتا ہے اور یہ میری غیبت کرتا ہے. اب جب میں اس سے نہیں ملوں گا تو جب یہ میری غیبت کرے گا لوگ اس کی بات کو مانیں گے نہیں,
جب مانیں گے نہیں تو اسی کے گناہ کم ہوں گے، اسی لیے اس سے نہیں ملتا ہوں۔ امام نے اس کی کیا بتایا کہ یہ شخص کیونکہ میری غیبت کرتا ہے، میری برائی کرتا ہے، مجھ سے جیلسی رکھتا ہے، جب میری بات لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے، میرے بارے میں بری بات لوگوں کو بتاتا ہے، تو لوگ اس کی اگر مجھ سے ملے گا تو میری بات کے اس کی بات کو لوگ مان جائیں گے تو اس پہ اور زیادہ گناہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو اس کا گناہ کم ہو جائے گا۔ تو میں نے قطع رابطہ اس لیے کیا ہے کہ میری غیبت جو ہے یہ نہ کرے، یا اس سے غیبت کرنے سے لوگ جو ہے متاثر نہ ہو، تاکہ اس کے گناہ کم ہو جائیں۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہاں یہ کہ انسان اگر غیبت کرتا ہے کسی کی تو یہ اس کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ امام نے وہاں پر قطع رابطہ کر کے بتایا کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے اس سے دور رہ جائے، کیونکہ انسان کے لیے نقصان دہ۔ لیکن بہرحال مومن کی غیبت کرتا نہیں اور نہ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صل محمد وآل محمد۔ بس وقت کم ہے۔ امام نے بہرحال اپنی زندگی میں بہت ہی خیر اور برکت کے لیے پیغام دیے ہیں۔ یہ دو چیز سن لیجئے انشاءاللہ، دوسرے خود میں آپ خدمت کرتا ہوں، وقت کم ہے، تاکہ یہ بہت سی حدیثیں کہ جس میں امام نے پیغام دیے کہ انسان کس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ اس دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ جملہ سن لیں، کیونکہ یہ شاید اس کی میں وضاحت زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے پہلے بھی جو ماشاء عالم نے پڑھا انہوں نے اسی موضوع کا آپ خدمت پیش کیا تھا، اس لیے ان کی تائید میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان الحرام لا ینما وَإِنَّا نُمِيَا لا یبارک فیہ۔ کہتے ہیں کہ مال حرام میں اضافہ نہیں ہوتا، اضافہ ہوگا تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ اب یہ کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آج کل سے بہتر ہو تو سب سے پہلے اس آنے والے سورس کو بند کرنا پڑے۔ اگر یہ سورس بند نہیں ہے تو پھر کل اور آج میں فرق نہیں رہے گا۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا، اس سے بڑا پوائنٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے غذا کی شکل میں ہو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے بات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہوگا وہ انسان کے لیے مبارک ہو ہی۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ اصول کافی کی جلد 5 صفحہ نمبر 125 کی روایت ہے کہ مال حرام میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر اس میں اضافہ ہو بھی جائے بے برکت رہے گا۔ اس میں برکت سے مراد کیا ہے؟ وہ انسان کو جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ اس کے لیے بس انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے اور ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کرے، تاکہ ہم راہ حق پر حق کے ساتھ عمل کرتے ہوئے حلال کو اپنے لیے اپناتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح۔ پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک اپنے شفائے کامل عاجز عطا فرما، جو پریشان پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگوں سایہ ہمارے سر و ساتھ محفوظ رکھ۔ پانے والے جو واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جو نات ہے جزیات سے مشرف فرما، جو نازیات کو جا رہے ہیں خراب سے اپنے وطن کو پڑھتے ہیں پانے والے میں، ہر قدم کو جو امام حسین کی راہ میں اٹھائے باعث خیر و برکت قرار دے پانے والے۔ اس زیارت کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کو عنایت فرما، پانے والے جہاں بھی شیعہ نظر قرار ہوں جان و عزت عبر کے حفاظت فرما۔ جناب حسن عابد بھائی محمد بھائی مظہر بھائی مقصود بھائی اشتیاق بھائی حسن اپن کوثر بھائی پانے والے امتیاز بھائی پانے والے صابر آپا پانے والے جمنات میں مخصوصاً قرار بھائی پانے والے امتیاز بھائی، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اعجاز بھائی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردرم کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردرم شر سے نزدیک، ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردرم سے ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردرم سے ہمارے
ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا آیت اللہ سلسلہ بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واجل فرجہم واشرمہم وحفظہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، ان کے تاجل ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ بہت سارے موضوع ہیں، بہرحال ہم اگر اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو امام نے ہماری بہت ہی اچھی گائیڈ لائن چھوڑی ہے، اور ان میں سے یہ ایک حدیث، من اقتصد وقنع بقیت علیہ النعمۃ ومن بذر اسرافا زالت عنہ النعمہ۔ انسان، ہمارے لفظ اکانومی جو استعمال ہوتا ہے، یہ ایک بہت ہی واسٹ ورڈ ہے، اور اسے اکانومسٹ جو کہتے ہیں وہ ایک بڑا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن ہمارے لفظ اکانومی اسے کہتے ہیں، جیسے ہمارے کہتے ہیں پلین کے لیے اکانومی ٹکٹ، تو اکانومی ٹکٹ یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ کم پیسے میں آپ کو اپنے مقصد تک پہنچا دیں، ہے نا، یہ اکانومی ٹکٹ کا ایک مفہوم ہے۔ تو بہت سے اس کے معنی ہیں، یہاں پر عربی میں اس اکانومی کے لیے لفظ اقتصاد یوز ہوتا ہے، اقتصاد لفظ یوز ہوتا ہے۔ اقتصاد کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنے منیمم ریسورسز سے میگزیمم بینیفٹ کمائے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو تو آپ کو اقتصاد کو اپنانا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی قناع، یعنی انسان کا قانع ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، سیٹسفائیڈ ہونا ضروری ہے۔ انسان اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے کل سے آج کو بہتر بنا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہونا سب سے پہلی شرط ہے، اور اس کو راضی ہونے کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ سب سے بہترین اس کو راضی ہونے سے انسان کا ذرا سا موڈ آف تھنکنگ چینج کرنا ہے۔ موڈ آف تھنکنگ کیا ہے؟ انسان زیادہ کیوں چاہتا ہے، یہ سوچے۔ اگر وہ سوچ اس کی صحیح ہو جائے گی تو معاملہ حل ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ وہ سوچتا اس لیے کہ زیادہ ہوگا تو میرے لیے زیادہ جو ہے آسائش والی زندگی ہوگی، لیکن وہی بھول جاتا ہے کہ زیادہ آسائش والی زندگی سے زیادہ پھر امتحان بھی ہیں اور زیادہ جواب بھی ہے، تو قانع ہو جائے گا، تو قانع ہو جائے گا۔ یہ آپ کا بہت زیادہ جاب کا برڈن ہو، بہت زیادہ آپ پہ برڈن ہو، اور آپ کا جو ہے امپلائر آپ سے کہہ دے کہ بھائی تم اپنے آور کم کرنا چاہتے ہو تو کیا کہو گے؟ ہاں بھائی کرتے بھائی، بہت اچھا ہے، تاکہ میرا بوجھ تھوڑا سا
کم ہو جائے گا. تو انسان جب ذرا سا اپنا موڈ آف تھنکنگ بدل دے گا تو اس کو حل ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں اس کو اگر وائزلی یوز کرے گا تو ویسے ہی وہ کامیاب ہے انشاءاللہ. اور یہاں جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں تو آپ کے چاروں طرف ریسورسز ہیں. ان ریسورس مینلی یہ تھنکنگ جو سب سے بڑا کامیابی کا ہے. اصل کامیابی وہاں کی ہے, یہاں کی نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس دنیا ہے یہ سب کے سب یا زندگی ہے وہ وہاں کے لیے. جب تک یہ موڈ نہیں آئے گا کہ میں جو کما رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہے, تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. وہ یہاں کو جب تک یہاں کے لیے کمائے گا سب چیز یہیں رہ جائے گی. جب تک وہ یہاں کو وہاں کے لیے نہیں کمائے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کا آج کل سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے من اقتصاد قنا بقیت علیہ النعمہ. امام کرے اقتصاد اکنومیکل, انسان ضائع نہ کرے. یہ دوسرا لفظ ہے من بذر اسرافا زالت النعمہ. جو بھی اپنے مال کو یا ریسورسز کو بیجا مصرف کرے گا اس سے نعمت چھن جائے گی, اس سے نعمت چھن جائے گی. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. میں خالی اسی پہ ایک گھنٹے آپ کو سمجھا سکتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. کیونکہ یہ پوائنٹ ایسا ہے جس کو آپ اپنی زندگی کے ہر ایک جو ہے لمحے پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ٹائمنگ آپ کس کام کے لیے کب لگا رہے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا ہے. یہ ہے اس کا منیمم یونٹ سے آپ کیا کما رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہی کہ انسان اگر اپنے ٹائم کو, ہمارے پاس جو سب سے بڑی ہماری نعمت عمر ہے, ہم نے لگائی کہاں ہے, ہم اس سے چاہ کیا رہے ہیں. اللہ سے تو بہت چاہتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جب ہم یہ یاد رکھیں گے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو پھر معاملہ حل ہے. ہم ہمیشہ شکایت اس بات کرتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ کبھی شکایت نہیں کرتا بندہ میں چاہتا ہوں وہ کیا کہ نہیں. یہ تو قناعت, اقتصاد, اکنومیکل زندگی گزارنا, اپنے ریسورس سے میگزیمم بینیفٹ کمانا, یہ ہمارے لیے. ہم اس کو کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں, یہ ہم بس جو لمحات لگا کے آ رہے ہیں. آج دنیا نے جو ہمارے چاروں طرف جال بچھایا ہے اس کا سب سے بڑا پھندا یہی ہے کہ آپ کے وقت کو وہ کیسے ضائع کرا سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ اس سے نکل گئے تو کامیاب ہیں, اگر اس سے نہیں نکلے تو مسئلہ ٹیڑھا ہے. تو اسے جو بھی میانہ روی کرے گا کفایت شاری سے اپنائے گا, نعمت اس کے لیے پائیدار رہے گی. اور جو اسراف کرے گا, خرچ کرنے میں زیادہ روی کرے گا, اس کی دی گئی نعمت کا زوال پذیر ہو جائے گی. اس سے تحفۃ العقول صفحہ نمبر 403. تو اسی لیے انسان کے لیے بس یہاں آخری چیز کو اس کو ذہن میں رکھیں, یہ امامی کے سب جتنی حدیثیں میں نے آپ خدمت میں عرض کی ہیں سب امام موسیٰ کاظم کی ہیں, کیونکہ امام موسیٰ کاظم کا دن تھا اس لیے ان کا پیغام میں نے آپ کو بتایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے یہ پوائنٹ اگر سمجھ گئے نا آپ, یہ بہت کام کا ہے. ساری مشکل یہیں پہ ہے, اور یہ مشکل بڑی ٹیڑھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ میں سے اکثر لوگ اس کو کبھی تھنک نہیں کرتے ہیں, اور شیطان یہیں سے آتا ہے. لکل شے دلیل, لکل شے دلیلون ودلیل العقل تفکر ودلیل التفکر صمت. کہتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک دلیل ہے, ایک پروف ہے. ہر چیز کے لیے ایک دلیل یا پروف کی ضرورت ہوتی ہے, اور عقل مند شخص کے لیے دلیل اس کا تفکر کرنا ہے, اس کا غور و فکر کرنا ہے کہ کیوں کیا کام کب کر رہا ہے, اس کا اسے کیا فائدہ ہے. اور تفکر کے لیے دلیل خاموشی ہے. جب تک چپ ہو کر خاموش ہو کر سوچے گا نہیں تب تک گروتھ نہیں ہوگی. اس لیے امام اگلی چیز میں کہتے ہیں قلت المنطق حکم عظیم فعلیکم بالصمت. امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں پہلا نمبر جلد 78 صفحہ نمبر 321 پہ حدیث ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کم بولنا بہت بڑی حکمت ہے, بس تم پر خاموشی لازم ہے. یہ امام کے لیے بہت بڑا پیغام. اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی تھی, میں نے پڑھی, انشاءاللہ آپ سن لیجیے گا. میرے پاس وقت نہیں رہا اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا. وہ الٹی حدیث ہے دوسری کہ نہیں, جب بھی انسان بولے تو صرف دو ہی ریزن ہے, علم لے یا علم دے, یا اس کے علاوہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جہاں اس کا رائٹ نہیں ہے وہاں بالکل نہ بولے, بالکل نہ بولے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دنیا میں سب سے بڑی مشکل یہی ہے, آدمی وہاں بولتا ہے جہاں اس کا اصلاً رائٹ نہیں ہے, اصلاً رائٹ نہیں, اصلاً رائٹ نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور محلے میں وہاں آتا ہے کہ جہاں انہیں چپ کر دیتا ہے جن کا رائٹ ہے. یہ سب سے بڑی مسئلہ ہے. انہیں چپ کر دیتا ہے جہاں جن کا سب سے بڑا رائٹ. ان سے کہتا آپ چپ رہو, میں بولوں گا, آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے. یہیں سے انسان کا زوال
شروع ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ کو. اس جب اولاد ماں باپ سے کہے کہ تم چپ ہو جاؤ ہم تمہیں گائیڈ کریں گے, زوال ہے. حکیم اور عاقل سے, ڈاکٹر سے کہے کہ تم ویسی دوا لکھو جیسی میں چاہتا ہوں, زوال ہے. امت عالم سے کہے کہ ایسا بتاؤ جیسا ہم چاہتے ہیں, وہیں سے زوال ہے. یہ زوال ہے ریئلی. اس میں کوئی اگلی چیز نہیں, اس کے بعد کوئی بچنے والی چیز نہیں ہے. اور یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, کوئی پوری دنیا میں یہ. اچھا اس سے زیادہ زوال ہے, وہ بات تو جو اس نے بتایا اس کو کرٹیسائز کرنا. جو اس نے بتایا ہے اپنی حکمت سے اس سے کرٹیسائز کرنا بغیر اس کے کہ کوئی اس کے پاس علم ہو. انسان کبھی بھی اپنے آج کو کل سے بہتر بنا نہیں سکتا ہے. بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آج کو کل سے بہتر بنا لیں. یا یہ یاد رکھیں, اس سے بڑی چیز کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں یہ ہو رہا, اس تشیع میں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم انہیں بلیم کرتے ہیں جو سقیفہ میں چلے گئے کہ انہوں نے ہمارے امام کو چھوڑ دیا ہے. ہم اپنا نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجز فرما, پریشان دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے نورہم تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے جہاں بھی شیعہ نظر قرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں ہمیں ہمارے آج کو گزرے کل سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہم سروں ساتھ محفوظ رکھ, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بچوں میں کامیابی عطا فرما, جو اچھے رشتوں کی تلاش میں فرما, ہمارے امام زمانہ کے ظلم تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے.